پروگرام عظمت قرآن کے بارے میں ہے، اور قرآن اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سے شروع کریں گے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، تاکوں میں سجانے کے لیے یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کی ایتوں کو بھلایا نہ جا سکا، قرآن کی ایتوں کو بھلایا نہ جا سکا، جو رب نے لکھ دیا وہ مٹایا نہ جا سکا۔ بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہ سوچا، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہ سوچا، ہم ہی ایمان لکھتے ہیں، ہم ہی ایمان پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ اور مت پڑھاؤ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اب تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ ابراہیم کو کہ وہ آگے تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ما شاء الله، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ ابراہیم جو آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید کر کے آپ کے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا۔ عشق مصطفیٰ کبھی بھی عشق خدا سے جدا نہیں، عشق مصطفیٰ کبھی بھی عشق خدا سے جدا نہیں، نہیں عشق مصطفیٰ جس میں وہ دل صدا نہیں، نہیں عشق مصطفیٰ جس میں اس دل میں خدا نہیں، ہر جان کو موت آئے گی کوئی جان صدا نہیں، ہر جان کو موت آئے گی کوئی جان صدا نہیں، انجان ہے وہ جان ساگر جو اس جان پہ فدا نہیں۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا رضوان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کریں۔ روشن
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو میرے مولا، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں تو لو کی لالی میں تو، گوشے گوشے میں تو بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو میں تو، اللہ اللہ اللہ، مل کر پڑھیے اللہ 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 اللہ۔ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے میرے مولا، یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، اس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ مولا، تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو، اللہ 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 اللہ۔ دید کس کو میسر تیری ذات کی میرے مولا، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تم سے مناجات کی، پھر بھی تم نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، کملی والے سے کی، میرے آقا سے کی روبرو گفتگو، اللہ 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 اللہ۔ پنجابی لگ رہا گلیوں دی مدینے دی ٹورن داتا مزایوں دا، پڑھیے گلیوں دی مدینے دی ٹورن داتا مزایوں دا، اے باغوں دے کھجوراں دے، اے باغوں دے کھجوراں دے، پھرن داتا مزایوں دا، اور مرن تو میں نہیں ڈردا کہ موت کے دن دے ہونی ہے، مرن تو میں نہیں ڈردا کہ موت کے دن تے ہونی ہے، پر قبر ہوندی باقی دے وچ مرن داتا مزایوں دا،
سبز گنبد دی چھاؤں دی سینہ ممبر نال آوندا سبز گنبد دی چھاؤں دی اساں مدتاں تے ذکریاں نوں اساں مدتاں تے ذکریاں نوں ٹھرن دا مزہ آوندا گلی ہوندی مدینے دی ٹورن دا مزہ آوندا ہے کعبہ کعبے والے دا مدینہ کملی والے دا ہے کعبہ کعبے والے دا مدینہ کملی والے دا کرے منظور جے اللہ میں حج کعبے نہ کرے آواں کرے منظور جے اللہ میں حج کعبے نہ کرے آواں گلی ہوندی مدینے دی ٹورن دا مزہ آوندا ماشاءاللہ یہ تھے مولانا رضوان صاحب جو آپ کے پاس سامنے نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے. الحمد سے شروع ہے والناس پہ ختم الحمد سے شروع ہے والناس پہ ختم کلام ہے خدا کا فقط انسان کی ہے قلم کلام ہے خدا کا فقط انسان کی ہے قلم اٹھو اے جنوں انس ہاتھ میں لے کے تم قلم بناؤ ایک صورت اس جیسی اگر تم پہ ہے دم کس سے اس میں انبیاء کے اور انسانوں کے ستم کرو نہ اپنی جانوں پہ تم قوم سمود جیسے ظلم پڑھو گے قرآن تو دور ہوں گے رنج و غم سمجھ کر پڑھو گے سمجھ پر پڑھو گے تو آنکھیں ہوں گی نم. اب آپ کے سامنے میں دعوت فکر ہوں کہ مولانا احسان اللہ فاروقی صاحب کے لیے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں گے انشاءاللہ ثواب کی نیت سے اللہ پاک ثواب عطا فرمائے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين. والصلاة والسلام على صاحب الكوثر وشافع المحشر. والصلاة والسلام على جوامع الكلم وجواهر الحكم. وصل على محمد وعلى أبينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وصل على محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأطهاره وأنصاره وأصحابه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين.
قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات حامل القرآن يوحى الله إلى الأرض ألا تأكل لحمه. قالت إلهي كيف آكل لحمه وكلامك في جوفي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام احباب درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، برادر مکرم بھائی محمد الطاف صاحب کے حکم پر حاضری کا موقع نصیب ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے سچی بات کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے قد سے بڑی تھی، سب بھائیوں کی زیارت نہیں ہو رہی تھی، سب حضرات کی. ماشاءاللہ سب بھائیوں کو عید الفطر مبارک ہو. اور اس کے بعد عزیزم حافظ محمد ابراہیم کا حفظ قرآن مبارک ہو. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کا تصرف ہے. جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جس کے لیے چاہے، جتنا چاہے، جہاں چاہے کر دے. ولا یخاف ہو بارہ، انجام کا ڈر میری اور آپ کی ذات کو ہے، اللہ کی ذات انجام سے بے خوف ہے. تمام تعریفیں اس خالق ارض و سما کے لیے جس نے فرعون اور لشکر فرعون کو پانی کی موجوں کے حوالے کرتے ہوئے اسی پانی میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قبائل کے لیے راستے بنا دیے. جب اللہ پاک نے فرعون کو پانی کے حوالے کیا تو اس وقت اس نے توبہ بھی کی تھی، کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے. آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. فرمایا نہیں، الآن لا، اب نہیں. معلوم ہوا کہ موت کو سامنے دیکھ کر کے توبہ کرنا یہ فرعون کا وتیرہ ہے، اور موت کو سامنے دیکھ کر کے بھی توبہ نہ کرنا یہ ابو جہل کا وتیرہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدر کی وادی میں ابو جہل کٹا پڑا ہے، بالکل جان نکلنے کے قریب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتولین بدر کی گنتی کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے بذریعہ وحی صحابہ کرام کو فرما دیا تھا کہ کل یہاں قطبہ مارا جائے گا، یہاں عتیبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں نضر بن حارث مارا جائے گا. 70 مقتولین کی گنتی کروائی. حضرت عبداللہ بن مسعود گنتی کر رہے تھے تو ابو جہل کے قریب جب پہنچے تو کہنے لگا کہ اے عبداللہ بن مسعود، مجھے معلوم ہے کہ اب تو میری گردن اڑا دے گا، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری گردن ذرا نیچے سے کر کے کاٹیے گا، تاکہ 70 مقتولین میں لمبی گردن والا پتہ چل جانا چاہیے کہ کوئی سردار کٹا پڑا ہے. حضور علیہ السلام کے آگے بتایا، یا رسول اللہ، ابو جہل موت کو دیکھ کر کے بھی توبہ نہیں کر رہا اور یہ کہہ رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِرْعَوْنٌ وَفِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو جہل. ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون ابو جہل ہے. تمام تعریفیں اس رب کبریا کے لیے جس نے جناب یونس علیہ السلام کو رات کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں، پانی کے تہوں کے اندھیروں میں زندگی بخشی. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے زندگی عطا فرمائی. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے
جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں زندگی عطا فرمائی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کتنی بڑی وہ آگ تھی، پرندہ اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا، وہ جل جاتا تھا. کبھی کرب و جوار کی کھیتیاں جل گئیں. اللہ پاک نے اس آگ کو اپنے نبی کے لیے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. حمد و صلات کے بعد کروڑوں درود و سلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر، جن کی تشریف آوری اس جہان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور باعث فخر، باعث نجات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام بہت بہت بلند ہے. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. ہر نمازی کی ہے التحیات میں آپ کا تذکرہ پاک ذکر خدا. ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ایک ہے نام خدا، ایک ہے نام آپ کا. کیا میں جانوں کسی اور دستور کو، کیوں میں مانوں کسی اور منشور کو. سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب کلاموں سے افضل کلام آپ کا. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. کروڑوں رحمتیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اور اہل بیت اعظام پر، جنہوں نے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین مبین کو سیکھا، سمجھا، عمل کیا اور ہماری زندگیوں میں ایسے پہنچا دیا جیسے جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا. یہ ہمارا ایمان ہے. جیسے جبرائیل امین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل پر نازل ہونے والی کتاب نے امانت دار کہا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی خدمت میں اللہ کا پیغام لے کر آنے والے یہ واحد فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا بڑے امانت دار ہیں اور اللہ کے عرش کے پاس ان کی رہائش ہے. جتنی امانت داری کے ساتھ جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں قرآن مقدس پہنچایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، اتنی ہی امانت داری کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اور اہل بیت اعظام نے اس امت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا. بڑے ہی جاہل، بڑے ہی بدتمیز، بڑے ہی گستاخ اور بڑے ہی پرلے درجے کے کافر ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کرتے ہیں. کسی ایک صحابی کی شان میں تنقیص کرنے سے بندہ اللہ کے قرآن تک نہیں پہنچ سکتا، رسول اللہ کے کسی ایک فرمان تک نہیں پہنچ سکتا. ہر حدیث صحابی رسول سے شروع ہو رہی ہے. جتنے بھی بزرگوں نے جتنی بھی روایات سنی ہیں ان کے سب سے پہلے راوی صحابی رسول ہوتا ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا. تو صحابی رسول کی عظمت کا انکار کر دیا جائے، نہ اللہ کے قرآن تک پہنچا جا سکتا ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تک پہنچا جا سکتا ہے. حمد و صلات کے بعد چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میرے بھائیوں، میں جمعہ پڑھانے والا مولوی ہوں. یہ شعلے مولے اور یہ چھلانگے ولانگے مجھے لگانے نہیں آتی. دین کی بات بتا دوں گا انشاءاللہ، اپنے بھائیوں کو مستند بتا دوں گا، قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دوں گا، اس میں انشاءاللہ خیانت نہیں کروں گا. ہماری محفل کا عنوان ہے عظمت قرآن کانفرنس. قرآن کریم نے انسان کو سب سے پہلے جو عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ وہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ بھی اولاد دیتا ہے، بابا بھی اولاد دیتا ہے، بیچ ہی والا کوئی چکر نہیں. صرف جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو عقیدہ توحید اللہ کے قرآن نے عقائد میں سے سب سے پہلے سکھایا. تو جس عظمت قرآن کی آج ہم نے بات کرنی ہے، جس محفل کا آج انعقاد کیا گیا ہے، وہ قرآن ہمیں سب سے پہلے جو عقیدہ دیتا ہے یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ذات میں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا صفات میں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا بات میں. اللہ اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، بات میں بھی
یکتا اور وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ اپنی ذات و صفات اور بات میں کسی بھی تغیر اور تبدل سے پاک ہیں۔ اللہ پاک جو چاہیں کر لیں۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ میرے اللہ کی۔ مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ انڈا ہے، مردہ اور بے جان ہوتا ہے، اس میں سے چوزہ جاندار نکل آتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ مرغی جاندار ہے، انڈا بے جان نکل آتا ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا میرے اللہ کی شان، اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا میرے اللہ کی شان۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کی منزلیں طے کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ اور کیسے طے کی ہیں؟ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، چلتے 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 اپنی جوانی کو، اپنی جولانی کو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیوہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کی طرح رہ جاتا ہے۔ وہ چاند جو 14ویں کی رات میں اس قدر چمکتا ہے کہ مصنوعی روشنی کے بغیر ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ چاند اپنی منزلیں طے کرتا 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 اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی کیفیت بیوہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑی جیسی رہ جاتی ہے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، دن میں رات کو داخل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ میرے اللہ کی۔ و یولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ میرے اللہ کی۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے سورہ یاسین میں؟ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ سورج سے دن سے پہلے آ جائے۔ اور سورج کے بارے میں فرمایا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اگرچہ سورج چاند کو روشنی دیتا ہے لیکن اس کے باوجود سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کی منزلوں میں رکاوٹ پیدا کرے۔ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، یہ انسان ہی ہے جو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، ورنہ والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه، انسان کے علاوہ ساری مخلوق قطار در قطار، صف در صف، غول در غول اللہ پاک کی تسبیح و تحمید میں لگی ہوئی ہے۔ ایک انسان ہی اللہ نے جس کے لیے سارا کچھ بنایا، اور انسان راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ عظمت قرآن کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ عظمت نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے، نسبت نہ ہو تو عظمت نہیں ہوتی۔ ہماری نسبت ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے کافر یکجا ہو جائیں، لا الہ الا اللہ والے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو نسبت کی وجہ سے عظمت ہوتی ہے، نسبت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک کپڑے کو میرے اور آپ کے گھر کے ساتھ نسبت، دوسرے کپڑے کو اللہ کے در کے ساتھ نسبت، غلاف کعبہ۔ تو نسبت عالیشان ہونے کی وجہ سے چیز کا مرتبہ اور مقام خود عالیشان ہو جاتا ہے۔ ایک لکڑی کو میرے اور آپ کے گھر کے سامان کے ساتھ نسبت، دوسری لکڑی کو اللہ کے قرآن کے ساتھ نسبت۔ میرے اور آپ کے گھر کے سامان کو فرنیچر کہتے ہیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ نسبت جس کا لکڑی کو ہو گئی اس کو رحل، مکتب یا تپائی کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے گھر کے سامان کو کبھی کسی درجے میں آگ میں ڈالا جا سکتا ہے، جس لکڑی پر اللہ کا قرآن رکھ کر کے پڑھا جاتا ہے وہ کبھی بھی آگ کے حوالے نہیں کی جاتی۔ ٹوٹ جائے اس کو دوبارہ درست کرنے کی کوشش کی جائے گی، نہ ٹھیک ہو سکے تو اس کو کسی بلند مقام پر رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک کپڑے کو میرے اور آپ کے وجود کے ساتھ نسبت، ایک کپڑے کو اللہ کے قرآن کے وجود کے ساتھ نسبت۔ تو کون سی نسبت افضل ہے؟ جو اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے۔ بالکل میرے بھائیوں، اسی طرح ایک وہ سینہ ہے جس کو علوم عصریہ کے ساتھ نسبت ہے، اور ایک وہ سینہ ہے جس کو اللہ کے قرآن کے ساتھ نسبت ہے۔ دونوں سینوں میں بڑا فرق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن کل قیامت والے دن جب فوت ہو جائے گا، اللہ پاک زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے گوشت کو نہ کھانا۔ زمین کہتی ہے کہ اللہ میں اس گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں، وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ، جبکہ تیری پاک کلام اس سینے میں ہے۔ تو حافظ قرآن کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں۔ انبیاء علیہ السلام میں سے موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے وہ جلیل القدر واحد اور منفرد پیغمبر ہیں جن کے پاس فرشتہ وحی لے کر کے نہیں آتا تھا، جن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تھا۔ جب بھی اللہ پاک سے کوئی بات کرنا چاہتے،
کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتے تو ڈائریکٹ ہو جاتے تھے، کسی قسم کا بھی واسطہ نہ تھا۔ قرآن کریم کہتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ پاک کے پاک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ڈھیروں باتیں فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کے کسی بھی آدمی کا دل چاہے کہ وہ اللہ پاک سے باتیں کرے تو وہ قاری قرآن بن جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جب تم میں سے کسی کا دل چاہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو اللہ کے ساتھ باتیں کرے تو وہ اللہ کے قرآن کا قاری بن جائے۔ یہ وہ صفت ہے، وہ اعزاز ہے جو انبیاء میں سے اللہ پاک نے صرف موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا ایک خاص اعزاز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ پاک نے مٹی پر اس بات کو حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبوت اپنی قبر مبارک میں بالکل دنیا والے جسم کے ساتھ ہوتے ہیں، زندگی مبارک قبر میں ملتی ہے، اس زندگی کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن نبی کا جسم اپنی قبر مبارک میں محفوظ ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہی اعزاز اپنی امت کے حافظ اور قاری کو عطا فرمایا کہ جب میری امت کا قاری قرآن دنیا چھوڑ جاتا ہے اذا مات حامل القرآن یوحی اللہ الی الارض، اللہ پاک زمین کو حکم دیتے ہیں الا تاکل لحمہ، حافظ کے گوشت کو نہ کھانا۔ قالت الہی کیف آکل لحمہ، زمین کہتی ہے اللہ یہ گوشت میں کیسے کھا سکتی ہوں، وکلامک فی جوفہ، جبکہ تیری پاک کلام اس سینے میں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ واحد صحابی رسول ہیں جن کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے 3 خاص اعزاز عطا فرمائے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ یا امت اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی۔ یہ 3 اعزاز دیے، اے اللہ کی بندی اس بچے کو آپ جنم دے رہی ہو، یہ بچہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے، یہ پہلی بشارت۔ دوسری بشارت اسمہ فی السماء صدیقی، اس کا نام آسمانوں میں صدیق رکھ دیا گیا ہے۔ 2 تیسری بشارت وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی، اور غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے۔ یہ 3 بشارتیں حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش سے پہلے حضرت ابوبکر کی والدہ کو عطا کی گئی۔ بالکل اسی طرح کی 3 بشارتیں اس امت کے حافظ کو دی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ عز وجل قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق الخلق بألف عام، اللہ پاک نے مخلوق کو، انسانیت کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے لسان قدرت سے قرآن کریم سنا تو 3 خوشخبریاں دی۔ طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہم ھذا، خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس کو یہ پاک کتاب ملے گی۔ طوبیٰ لألسنۃ تنطق بھذا، خوشخبری ہے اس زبان کے لیے جس پر اس پاک کتاب کو پڑھا جائے گا۔ وطوبیٰ لأجواف تحمل بھذا، خوشخبری ہے اس پاک سینے کے لیے جس میں اس کتاب کو محفوظ کیا جائے گا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی ولادت سے پہلے 3 بشارتیں اور خوشخبریاں حضرت ابوبکر صدیق کے لیے دی گئیں، اسی طرح اس امت کے قاری قرآن کے لیے بھی 3 خوشخبریاں دی گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک کی ذات مکمل غصے میں ہوں گے، کوئی نبی بھی اللہ رب العزت سے یہ کہنے کی ہمت نہیں کر سکے گے کہ الہ العالمین حساب کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ پاک کے دست قدرت میں دے دیں گے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ اللہ پاک کے دست قدرت میں آئے گا، اللہ پاک کا سارا غصہ خوشی میں بدل جائے گا۔ بالکل یہی اعزاز، یہی خوبی، یہی وصف اللہ پاک نے امت کے قاری قرآن کو عطا فرمایا ہے، حافظ قرآن کو عطا فرمایا ان اللہ تعالی لیغضب فتسلم الملائکۃ لغضبہ، اللہ پاک جب غضبناک ہوتے ہیں تو فرشتے اللہ پاک کی فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کی فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری وجہ سے آپ غضبناک نہ ہو، ہمارے اندر تو آپ نے گناہ کا وعدہ ہی نہیں رکھا، ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں۔
فَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ تَمْلَأُ رِزْقًا. اچانک غصے کی حالت میں اللہ پاک کی نظر حافظ قرآن پر پڑتی ہے. حافظ قرآن اللہ کو خوشی سے پڑھ لیتا ہے. تَمْلَأُ رِزْقًا کا یہی مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو حافظ قرآن خوشی سے بھر دیتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بھی خاص اعزاز ہیں، خاص وصف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کی ذات کو تکلیف دی، جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کی. حدیث پاک کے لفظ کچھ یوں آتے ہیں: اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. خدا کی قسم میرے بعد میرے صحابہ کرام کو تنقیص کا نشانہ نہ بنانا، میرے بعد میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دینا. یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو ملعون صحابہ کرام کی محبت میں آ کر کے اہل بیت کی شان میں تنقیص کرتا ہے وہ بھی ابو جہل کی طرح کافر ہے، اور جو ملعون اہل بیت کی محبت کی آڑ میں آ کر کے اصحاب پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ بھی ابو جہل کی طرح کافر ہے. دونوں کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان پر بھونکنا ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے قرآن کی توہین کی جا رہی ہے. اللہ کا قرآن ان کی صفات سے بھرا پڑا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اور اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا الا ان مثل اہل بیت کسفینۃ نوح فمن رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد هلك. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب، اور جو نہ سوار ہوا جس نے مخالفت کی میرے اہل بیت کی محبت کی وہ ناکام ہو گیا. تو میرے بھائیوں، صحابہ اور اہل بیت اعظام ایک ہی چہرے کی دو آنکھیں ہیں، ایک ہی آنکھ کے دو نور ہیں، ایک ہی گلشن کے دو پھول ہیں، ایک ہی پھول کی دو خوشبوئیں ہیں، ایک ہی ایمان کے دو نام ہیں. ایک کا نام صحابہ کرام ہے، ایک کا نام اہل بیت اعظام ہے. دونوں کی تنقیص کرنے والا بھی کافر ہے، دونوں میں سے ایک کی تنقیص کرنے والا بھی کافر ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. خدا کی قسم میرے بعد میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دینا. ایک اور روایت میں آتا ہے لا تسبوا اصحابی فانہم خیار امتی. میرے صحابہ کو کبھی بھی نہ گالی دینا، میری امت میں سب سے چنیدہ لوگ یہی ہیں، اللہ کے محبوب لوگ یہی ہیں. جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی. بالکل حدیث پاک کے یہی لفظ اس امت کے حافظ قرآن کے لیے ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا حملت القرآن اولیاء اللہ فمن عاداهم فقد عاد اللہ ومن والاهم فقد والا اللہ. اے میرے امت کے لوگوں، میری امت کے حافظ قرآن اللہ کے دوست ہیں. فمن عاداهم فقد عاد اللہ. جو اللہ کے دوست سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ کا دشمن ہے. ومن والاهم فقد والا اللہ. جو اللہ کے دوست کو اپنا دوست بنائے گا وہ اللہ کا دوست ہے. بالکل اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کی توہین کی اس پر اللہ کی لعنت. اور یہ 3-4 روایات ہیں. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جب تم دیکھو کسی کو میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو اس کو کہہ دو کہ تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو. ففی روایت اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جب کسی کو دیکھو کہ میرے محبوب صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو کہہ دو کہ تجھ پر، تیرے شر پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری انسانیت کی لعنت ہو. بالکل یہی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حافظ کے لیے بیان فرمائی. فرمایا اذا حامل القرآن حامل رقیت الاسلام
حافظ قرآن اسلام کا پرچم اٹھانے والے ہیں. فمن اکرمہ فقد اکرم اللہ ومن عادہ فعلیہ لعنۃ اللہ. جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی، اور جس نے حافظ قرآن کی توہین کی اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ تو ہے وہ اعزاز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حفاظ کرام کے لیے بیان کیا. قرآن کریم ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ مسلمان پر قرآن پاک کے صرف 5 حق ہیں. 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. 5 حق ہیں قرآن کریم کے مسلمان پر. حقوق کے لیے لڑتے ہیں نا، بھائی اپنی بہن سے، بہن اپنے بھائی سے، اولاد اپنے والدین سے، چچا بھتیجا، زمین کا جھگڑا، اپنے حق کے لیے لڑائی کرنا، یہ میرا حق ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے. تو اپنا حق لینے کے لیے ہر کوئی لڑتا ہے. قرآن کریم کے مسلمان پر 5 حق ہیں. سب سے پہلا حق ایمان بالقرآن ہے. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. اسی طرح وکتبہ کے لفظ بھی آتے ہیں. سب سے پہلا حق قرآن کریم کا ایمان بالقرآن ہے کہ قرآن کریم پر بندے کا ایمان ہو. اب قرآن کریم پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی اپنی بات ہے. جیسے اللہ کی ذات میں تغیر اور تبدل نہیں، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اسی طرح قرآن کریم بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کہ اللہ کی بات ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات میں تبدیلی نہیں آتی. ایمان بالقرآن کا ایک مطلب. دوسرا مطلب ایمان بالقرآن کا یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اللہ کے پاک نبی پر قرآن کریم کو نازل ہوتے دیکھا ہے ان پر بھی ایمان ہو. جو نزول قرآن کے عینی گواہ ہیں، عینی شاہد ہیں، ان پر بھی ایمان ہو. جن کو اللہ رب العزت کی پاک کتاب نے اولئک هم الراشدون کا اعزاز دیا، اولئک هم الفائزون کا سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ عطا فرمایا. اگر ایک آدمی ایمان پر قرآن کریم پر ایمان کا دعویٰ کرتا رہے اور جن لوگوں نے قرآن کریم کو نازل ہوتے دیکھا ہے ان کی عظمت کا انکار کرے، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، لقد رضی اللہ عن المؤمنین وکلا وعد اللہ الحسنی. یہ سارے اعزاز لینے والی پاک جماعت کا انکار کر دے تو سمجھ لو وہ اللہ کے قرآن کا بھی منکر ہے، اس کو اللہ کے قرآن کے ساتھ کوئی محبت نہیں. قرآن کریم کا دوسرا تقاضا ہے قرات بالقرآن، قرآن کریم کو پڑھنا. مسلمان کا ایمان لانے کے بعد قرآن کریم کا دوسرا بڑا تقاضا ہے قرات کرنا. سب سے پہلے اس جہان میں مخلوق میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاری قرآن بنے. حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک سے لے کر کے اس امت کے بزرگوں کی زندگی تک کو دیکھ لیا جائے، اللہ کے قرآن کے ساتھ بڑی والہانہ محبت فرماتے تھے. اللہ رب العزت نے جبرائیل امین پر قرآن کریم کو پڑھا، جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن کریم کو پڑھا، جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام پر قرآن کریم پڑھا. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر سال جبرائیل امین حضور علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے تھے. رمضان المبارک میں آخری سال آخری رمضان میں نبی پاک کے ساتھ جبرائیل امین نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا. اور دور ہماری بولی میں کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سننا سنانا. آخری رمضان المبارک میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بلا کر کے فرمایا کہ میری بیٹی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ پاک کے پاس جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. تو حضرت فاطمہ رو پڑی. نبی کریم نے پھر اپنے قریب کیا اور کان میں ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ آپ جنت کی ساری خواتین کی سردار ہوں گی؟ پھر آپ مسکرا پڑے. تو قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ساڑھے 6 پارے ایک رکعت میں تلاوت فرماتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے؟ فرمایا جو نبوت کا کام ہے وہ آپ کا کام ہے. قرآن کریم کا جتنا حصہ نازل ہو چکا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دکان پر تجارت کا کام کرتے تھے، بیٹھ کر کے پڑھتے رہتے تھے. شام کو 6 صحابی حضور کی خدمت میں لے کر کے آئے، یا رسول اللہ یہ قرآن سن کر کے مسلمان ہوئے ہیں. ان میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق قرآن کریم اپنی بہن کی زبان سے سن کر حالت کفر میں تھے، اپنی بہن کی زبان سے قرآن سنا، مارا یا مار کر کے تھک گئے. تو پھر درخواست کی کہ مجھے یہ کلام سنا دیا جائے.
بہن نے کہا کہ ناپاکی کی حالت میں یہ پاک کلام آپ کو میں نہیں سنا سکتی، آپ نے غسل کیا، وضو کیا، حالت کفر میں ہی۔ تو حضرت عمر فاروق کی بہن نے آپ کو قرآن کریم سورۃ طٰہٰ تلاوت کی 16ویں پارہ میں۔ آپ قرآن کریم سنتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، اشک بار ہوتے جاتے تھے، اور فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اور یہ کیفیت کس میں تھے؟ جس کیفیت میں ایمان قبول کیا تھا۔ 27-28 سال کی کڑیل جوانی ہے، ہاتھوں میں ننگی تلوار ہے، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، اور نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے۔ اپنی بہن کی زبان سے قرآن سنا، دل پر اثر کیا اور ایمان لے آئے۔ حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا بڑا عمدہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ حضور کے چچا مسلمان ہو گئے تو مشرکین مکہ میں کھلبلی مچ گئی۔ مشرکین مکہ کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا کہ غریب، ضعیف، کمزور اور غلام، اس قسم کے لوگ پہلے ایمان لاتے تھے۔ آپ تو حمزہ جیسے جلیل القدر، شیر کے شکاری اور رؤسائے مکہ میں سے بہت بڑے رئیس، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو خطرہ ہے، جن مورتیوں کی ہم پوجا کرتے ہیں اب ان کو یقیناً خطرہ ہے، کسی طریقے سے یہ راستہ صاف کیا جائے۔ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک ارادہ، اور یہ مشورہ اور میٹنگ ہو بھی کہاں رہا ہے؟ بیت اللہ کے سائے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب تک تو بیت اللہ میں داخل بھی نہیں ہوتے تھے۔ دار ابن ابی ارقم میں ایک صحابی رسول کے گھر میں قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق بھی اس مشورے میں شامل تھے۔ حفیظ جالندھری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور برہنہ تلوار لیے ہوئے وہاں سے اٹھے۔ اور مشورہ ہوا کیا؟ کوئی بولا غضب ہے کہ اپنی طاقت گھٹتی جاتی ہے، کوئی بولا غضب ہے کہ اپنی طاقت گھٹتی جاتی ہے، کہ دنیا دین آبائی سے پیچھے ہٹتی جاتی ہے، کوئی بولا یہ مذہب پھیلنے سے رک نہیں سکتا، محمد زندہ ہیں جب تک یہ جھگڑا چک نہیں سکتا۔ کہا ابو جہل نے دیکھو کہ نرمی کا نتیجہ ہے، پکارا ابو لہب میں کیا کروں، میرا تو بھتیجا ہے۔ عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سرحادی اسلام کا لا کر۔ بدی کے غلغلے محفل حق پوش میں اٹھے، عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش میں اٹھے، دار ابن ابی ارقم کی طرف چلے۔ ایک صحابی حضرت نعیم یا حضرت نعیم، دو نام آتے ہیں، یا ان کا نام نعیم تھا یا نعیم تھا۔ حضرت عمر فاروق کو اس خطرناک کیفیت میں دیکھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں آج ہمیشہ کے لیے اسلام کے چراغ کو بجھانے جا رہا ہوں، ہمارے آباء و اجداد کا دین گھٹتا چلا جا رہا ہے، بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے 360 کو کوئی بھی نہیں پوج رہا، پوجا کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو میں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت نعیم یا نعیم کہنے لگے اچھا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنی بہن کی خبر لو، اپنے بہنوئی کی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سن کر کے مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کو غصہ اور آ گیا۔ غصے کی حالت میں اپنے بہن کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صحابی رسول قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے، جلدی سے قرآن کریم کو چھپا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابی رسول کو بھی چھپا دیا۔ آپ نے جاتے ہی نہ کچھ پوچھا نہ کچھ بتایا، اپنے بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب مار مار کے تھک گئے تو بہن کہنے لگی کہ اے میرے بھائی، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے، جس ماں کا تو نے دودھ پی رکھا ہے، میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پی رکھا ہے، اگر تو عمر بن خطاب ہے تو میں بھی فاطمہ بنت خطاب ہوں، میں جان دے سکتی ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا ہوا ایمان اور قرآن کریم کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ کچھ موم ہو گئے، نرم ہوئے، اچھا سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہانی آپ کو نہیں بتا سکتے، حالت کفر میں ہیں۔ آپ نے عارضی غسل کیا، وضو کیا، آ کر کے بیٹھے، آپ نے اللہ کا قرآن پڑھا، رو پڑے۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ اسی روئی ہوئی کیفیت میں، اسی عجیب سی کیفیت میں، دل پر قرآن کریم کے اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی کیفیت میں چل رہی ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، لیکن دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ جو مسلمان ہو چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، دار ابن ارقم کے وہ ایک دراڑ ہوتی ہے نا دروازوں میں سے،
کہ اس میں سے دیکھا ہلکے سے سوراخ میں سے حضور علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں اور بڑی عجیب کیفیت میں آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو اس کو آنے دو, یہ وہ ہستی ہے جس کو میں نے کعبہ کی چوکھٹ پر سر رکھ کر کے اللہ سے مانگ رکھا ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن الشام الہ العالمین. اسلام کو عزت دینا چاہتے ہو تو پھر عمر فاروق کو میرے در کا نوکر بنا دو, اسلام کو عزت مل جائے. حضرت حمزہ نے صحابہ کرام کو کہا کہ حضرت عمر فاروق کے لیے دروازے کھول دو, اس کو اندر آنے دو. یہ کس کیفیت میں آ رہا ہے, اسے اندر بلا لاؤ کہ جس کیفیت میں بھی آ رہا ہے اس کو اندر آنے دو. ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے. اگر میرے چچا جان میرے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو, عزت کو, عظمت کو, ناموس کو مد نظر رکھے گا, رئیس مکہ ہونا الگ, بہت بڑا سردار ہونا الگ, اگر حضور علیہ السلام کی حرمت کو مد نظر رکھے گا تو ہم اس کی عزت کریں گے. ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے. نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا, کسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی جذباتی گفتگو سن رہے تھے. حضور علیہ السلام مسکرائے, رسول اللہ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا, رسول اللہ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا اے عمر کیا ہے اور کیوں ہے آیا. یہ سن کر عمر کے جسم پر تپ تپی سی ہو گئی تاری, وہیں سر جھک گیا, آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری. ادب سے عرض کی یا رسول اللہ حاضر ہوں سر جھکانے کو, خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو. یہ کہنا تھا کہ ہر طرف صدائے مرحبا گونجی, فضا میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا گونجی. یوں ایمان لائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا کلام سن کر کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے قرآن سن کر کے ایمان لائے. ساری زندگی قرآن پڑھ کر کے زندگی گزاری, دور خلافت قرآن کی تبلیغ اشاعت میں گزار دی, اور جب شہید ہوئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ الفاظ آج بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ان پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت کا خون گرا تھا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ میدان جہاد میں جب جانے کے لیے جہاد کی تیاری کرتے, سامان جہاد اپنے اوپر درست فرماتے, اپنی سواری پر درست فرماتے, اللہ کا قرآن پڑھتے, دن بھر جہاد فرماتے, شام کو جہاد بھی مکمل, قرآن بھی مکمل. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے والد ماجد کے سینہ اطہر پر یہ پاک کتاب نازل ہوئی, چکی پیستی رہتی تھی, قرآن کریم پڑھتی رہتی تھی. نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھتی. پہلی رکعت میں سورہ بقرہ مکمل, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ اعراف. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد نبوی کے مناروں سے اذان کی آواز گونجتی, تہجد کی, تو آپ اللہ کی ذات سے پرشکوہ ہوتی ہے. کہتی یا اللہ تیری سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ تو نفل بھی نہیں پڑھ سکتی. کہ قرآن کریم کے ساتھ محبت تھی. آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن تخت خلافت پر قرآن کریم پڑھتے تھے. آپ کے دوسرے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسین, جن کو زمانہ جانتا ہے, کربلا کے سنگ ریزوں میں نیزہ نوک پر اللہ کا قرآن سنا کرتے ہیں, اور نانا کے دین کو بچا کر کے گئے. اس امت کو یہ تلقین کر کے گئے جان جاتی ہے جائے, میرے نانا کے قرآن پر آنچ نہ آنے دینا. صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کی یہی کیفیت تھی. حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کرتے تھے اے ابی بن کعب مجھے قرآن کریم سناؤ. حضرت ابی بن کعب اللہ کا قرآن پڑھتے, حضور اشکبار ہو جایا کرتے تھے. پڑھ رہے ہوتے تھے, جبرائیل امین آ جاتے ہیں, کہا یا رسول اللہ اللہ پاک آپ کو بھی سلام کہتے ہیں اور جناب ابی بن کعب کو بھی سلام کہتے ہیں. حضور علیہ السلام حضرت ابی بن کعب کو اللہ کا سلام پہنچاتے, تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ اللہ پاک نے میرا نام لے کر کے مجھے سلام دیے ہیں. حضور فرماتے آپ کا نام لے کر کے اللہ نے آپ کو سلام دیے ہیں, تو آپ لوگ پڑھتے تھے. زندگی کی عاجزی کی یہ کیفیت تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرماتے ہیں بن مسعود مجھے قرآن کریم سناؤ, تو آپ فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ پر تو نازل ہوا ہے,
آپ کو میں کیسے سناؤں؟ حضور فرماتے کہ اے عبداللہ بن مسعود، آپ کی زبان سے سننے کا ایک عجیب لذت محسوس ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں، انہی پاک ہستیوں نے ہم تک قرآن کریم کو پہنچایا ہے۔ جو صحابہ کرام کی شان میں توہین کرتا ہے، میں سر پر اللہ کا قرآن رکھ کر کے کہتا ہوں وہ ابو جہل کی طرح لعین اور کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم کا تیسرا بڑا تقاضا ہے اور بڑا اہم تقاضا ہے عمل بالقرآن۔ قرآن کریم کے دو ہی تقاضے ہیں، میرے لفظوں کو یاد رکھو، میرے مقتضا پر عمل کرو، میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے معنی پر غور کرو، میرے حلال کیے ہوئے کو حرام حلال سمجھو، حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھو، جائز کہے ہوئے کو جائز سمجھو، جس کو قرآن نے ناجائز کہہ دیا اس کو ناجائز سمجھو، بس اتنی سی بات ہے۔ قرآن کریم کا ہم سب سے یہی دو تقاضے ہیں، چاہے حافظ قرآن ہو چاہے ناظرہ خان ہو، مسلمان کا حق ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو پڑھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم حافظ قرآن پڑھے گا 1 ثواب ہے، ناظرہ خان پڑھے گا 2 ثواب ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو پڑھنے کا ثواب ہے، ناظرہ خان کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ نظرا آیت مئتین فی کل یوم فلیخفف اللہ العذاب عن والدیہ وان کانا مشرکین۔ بڑی عجیب حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی دیکھ کر کے ہر روز 200 آیات تلاوت کرتا ہے، اگر اس کی ماں اور اس کا باپ حالت کفر میں بھی دنیا سے چلے گئے ہوں گے، حالت شرک میں مر گئے ہوں گے، اللہ پاک ان کے عذاب میں بھی خفت پیدا کر دیتے ہیں۔ فلیخفف اللہ العذاب عن والدیہ وان کانا مشرکین۔ جو آدمی ہر روز دیکھ کر کے 200 قرآن کریم کی آیات پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے مشرک والدین سے بھی عذاب میں تخفیف اور ہلکا پر پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ قرآن جانے اور حافظ قرآن جانے، اور حافظ قرآن نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ حافظ قرآن نے سمجھ رکھا ہے میں نے تو بس حفظ کر لیا، میرے دروازے پر ایک دفعہ لکھ دیا گیا نا، میرے نام کے ساتھ لگ گیا ہے حافظ، میرے دروازے پر لکھ دیا گیا، میرے وزٹنگ کارڈ پر حافظ صاحب لکھ دیا گیا، بس اب قرآن جاننے اور دوسرا کوئی جانے۔ قرآن کریم ہماری زندگیوں سے نکل گیا میرے بھائیوں۔ بہت سارے ایسے حافظ قرآن ہیں جو رمضان المبارک میں بھی نہیں پڑھتے۔ قرآن ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے اور بڑی غیر متنازع شخصیت تھے۔ سارے حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ سفر حج پر تھے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بوڑھی خاتون ہے، ان کا قرآن کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ ان کی کیسی والہانہ محبت تھی، بوڑھی خاتون تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سفر حج پر تھے، زادرہ ساتھ تھا، اپنی سواری پر تھے، آپ کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک بوڑھی خاتون ایک درخت کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ آپ وہاں رک گئے۔ سنیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں 8-9 بجے تک اٹھتی بھی نہیں ہیں، بچوں کو اسکول یا مدرسے نہ بھیجنا ہو تو سارا دن بستر کے حوالے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی غفلت ہم خود ہیں۔ گھر کے مرد نے قرآن کریم پڑھنا چھوڑا، گھر کے بیٹے نے اللہ کا قرآن پڑھنا چھوڑا، ماؤں اور بہنوں کی زندگیوں سے بھی نکل گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے بریک لگا دی، وہاں رک گئے۔ آپ نے بوڑھی خاتون سے درجنوں سوال کیے اور وہ اللہ کے نیک بندی ایسی عظیم خاتون تھی، حضرت عبداللہ بن مبارک جو بھی سوال کرتے تھے قرآن کی آیت پڑھ کر جواب دیتی تھی اور کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ آپ نے جا کر کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب میں اس عظیم خاتون نے قرآن کریم پڑھ کر کے کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ سمجھ گئے، چونکہ محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے مایہ ناز شاگرد تھے۔ سلام قولا من رب الرحیم سنا تو آپ سمجھ گئے کہ بوڑھی خاتون نے میرے سلام کا جواب قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے دے دی۔ آپ نے پھر سوال کیا کہ آپ یہاں کیوں ہیں، آپ کے یہاں پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ تو بوڑھی خاتون نے پھر اللہ کا قرآن پڑھ کر کے کہا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اللہ پاک جس کو بھٹکا دے اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے، اس کو رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ بوڑھی خاتون راستہ بھول گئی ہیں، یقیناً جہاں بیٹھی ہیں۔ قرآن کریم پڑھ کر کے جواب دیا، پھر سوال کیا کہ آپ کتنے دن سے یہاں ہیں؟ اللہ کا قرآن پڑھ کر کے جواب دیا
सलासा लयालिन सवीजा, बराबर 3 रातों से, 3 दिन और 3 रातों से इसी जगह क़याम पजीर हो। आपने फिर सवाल किया, आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जाना चाहती हैं? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। फरमाया कि मैं बैतुल मुक़द्दस से आ रही हूँ, बैतुल्लाह जाने, तर्जुमा करके नहीं, सिर्फ ये आयत पढ़ करके बताई, आप समझ गए कि बैतुल मुक़द्दस से आ रही हैं, बैतुल्लाह के लिए जा रही हैं, सफर हज पर हैं और अपने काफिले से कहीं बिछड़ चुकी हैं। आपने फिर सवाल किया कि 3 दिन से यहाँ हैं, आपके पास ज़्यादा रानी है, खाने पीने को कुछ नहीं है, यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं है, तो वजू के लिए आप पानी कहाँ से लेती हैं? तो आपने फिर अल्लाह का कुरान पढ़ा, 6ठा पारा सूरह माइदा में, फलम तजिदू माअन फतयम्ममू साइदन तय्यबा। जब आपको पानी ना मिले तो अल्लाह की पैदा करदा पाकीज़ा मट्टी से जिस्म को पाक कर लो। तो आप समझ गए कि पानी तो होता नहीं, तयम्मुम करके पाकी हासिल करती हैं और नमाज पढ़ लेती हैं। आपने फिर सवाल किया, ज़ादिरा पास नहीं है, खाने पीने को कुछ है नहीं, तो खाना पीना कहाँ से होता है? तो फिर अल्लाह का कुरान पढ़ करके जवाब दिया, वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, तो अल्लाह की ज़ात है जो खिलाती भी है पिलाती भी है। आप समझ गए कि अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर देते हैं, फिर साहिब दिलाता है, खाना वाना दे देता है, आप खाना खा लेती हैं, और यही क़याम किया हुआ है। आपने अपना ज़ादिरा खोला, सामान खोला, उसमें से खाना आपके आगे रखा। बूढ़ी खातून ने, वो बहुत अजीम खातून थी, उन्होंने फिर अल्लाह का कुरान पढ़ करके जवाब दिया, फरमाया सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, मेरे रब का हुक्म है कि अपने रोजे को रात के आने तक पूरा करो। आप समझ गए कि आप हालत रोजे में। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत परेशान हुए, बहुत हैरान हुए कि मैं जो भी बात करता हूँ उसका जवाब कुरान करीम पढ़ करके दिया जा रहा है। आपने फिर एक सवाल किया कि फर्जी रोजा नहीं है, रमजान का महीना नहीं है, आप हालत सफर में हैं, मुसाफिर को तो वैसे रोजा माफ है, आपने रोजा रखा हुआ है। तो आपने फिर कुरान करीम पढ़ा, वान तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून। रोजा बहुत बड़ी इबादत है, बेहतरीन इबादत है अगर आप जान सको। आपने फिर सवाल किया कि आप मेरे साथ मेरी बोली में क्यों नहीं गुफ्तगू करते? जिस बोली में, जिस लहजे में, जिस लुगत में, जिस जुबान में मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप मेरे साथ उस लहजे में क्यों नहीं बात करते? आप हर सवाल के जवाब में कुरान करीम क्यों पढ़ देती हैं? तो सुनिएगा, उस अजीम खातून ने फिर कुरान करीम पढ़ करके जवाब दिया और कहने लगी, मा यल्फिज़ मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मेरे एक एक लफ्ज पर, एक एक बोल पर अल्लाह की जात ने निगरान और निगहबान मुकर्रर कर रखे हैं, एक एक बोल का हिसाब देता है। आप समझ गए कि ये इसलिए इतनी मोहतात हैं कि जो भी बात करती हैं ये अल्लाह के कुरान से कर रही है, अल्लाह का कुरान पढ़ करके कर रही है, कि जुबान से कोई दूसरी ऐसी बात ना निकल जाए कि पकड़ का बाइस बन जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फिर सवाल किया कि आपका कबीला कौन सा है? आप मुतासिर हुए ना कि पता नहीं कितना अजीम खानदान है, कितना बड़ा कबीला है, किस कबीले से ताल्लुक है कि कुरान करीम के अलावा कोई भी बात नहीं की जा रही, आपका कबीला कौन सा है? तो आपने हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को फिर अल्लाह का कुरान पढ़ करके जवाब दिया, फरमाया वला तकुफ मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। ऐसी बात क्यों पूछते हो जो बेमकसद है? ऐसी बात क्यों पूछते हो जिसका कोई फायदा नहीं? इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। आँख, कान, नाक, दिल, एक एक चीज के बारे में कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। आप क्यों ऐसी बात पूछ रहे हैं? आपने माजरत की, कहा मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ फरमा दे, मैंने आपसे ऐसी बात पूछ ली जिससे आपकी दिल आजारी हुई, आपको तकलीफ हुई, मैं माफी चाहता हूँ। इस पर फिर अल्लाह का कुरान पढ़ करके जवाब दिया, फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम। आज के दिन आप पर कोई मलामत नहीं है, अल्लाह की ज़ात आपको माफ करने वाली है। आप बहुत हैरान हो गए। आपने उनको दावत दी, सवाल किया कि अगर आप अपने कबीले में जाना, अपने काफिले में जाना चाहती हैं, जिस काफिले से आप बिछड़ चुकी हैं, तो मैं आपको आपके काफिले तक पहुंचा सकता हूँ, मेरे पास सवारी मौजूद है, आप इस सवारी पर सवार होकर के अपने काफिले तक पहुंच सकती हैं। तो फिर अल्लाह का कुरान पढ़ करके जवाब दिया, वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमहु अल्लाह, तुम जो भी नेकी करते हो अल्लाह उसको खूब जानते हैं। आप समझ गए कि ये जाना चाहते हैं।
آپ نے اپنی سواری قریب کر دی، اونٹنی یا اونٹ جس پر آپ سوار تھے کجاوا قریب کیا، بیٹھنے کا کہہ دیا کہ آپ اس سواری پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچا دوں گا۔ اس بوڑھی خاتون نے پھر اللہ کا قرآن پڑھ کر کے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ کو دعوت دین دی اور فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ بوڑھی خاتون اٹھنا چاہتی ہیں، اپنے پردے کو درست فرمانا چاہتی ہیں، اپنے لباس کو درست کرنا چاہتی ہیں، سواری پر سوار ہونا چاہتی ہیں۔ آپ ایک طرف نظر دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے سائڈ پہ، سواری پر سوار ہو کر کے بیٹھ گئی۔ جب آپ مکمل طور پر درست ہو کر کے بیٹھ گئی تو آپ نے پھر اللہ کا قرآن پڑھا، سبحان الذی یسری سبحان، مسافر کی دعا کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنی سواری کی طرف دیکھا، جب دعا پڑھ لی آپ نے مہار تھامی اور چلنے لگے۔ جیسے ہی اونٹنی اٹھی، جانور اٹھا، بدگا شرارت کی، آپ کا کچھ کپڑا کجاوے میں آ کر کے پھٹ گیا۔ آپ نے اس مصیبت کے آنے پر بھی اللہ کا قرآن پڑھا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی تکلیف جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جانور کو بٹھا دیا، اونٹ بیٹھ گیا، آپ نے اپنے کجاوے کو، اپنے لباس کو دوبارہ درست کیا، اپنے پردے کو دوبارہ درست کیا، اور بن کہے چونکہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے سواری کو بٹھا دیا تھا، ان خاتون کے کہے بغیر اپنا لباس درست کر لیا، تو حضرت عبداللہ بن مبارک کی فہم و فراست کو داد دیتے ہوئے فرمایا ففہمناہا سلیمان، اللہ پاک نے آپ کو حضرت سلیمان والی فراست عطا کی ہے۔ میں نے یہ آیت پڑھی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، آپ فوری سمجھ گئے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ نے جانور بٹھا دیا، ففہمناہا سلیمان، اللہ نے آپ کو حضرت سلیمان والی فراست عطا فرمائی۔ چل دیے، چلتے چلتے حضرت عبداللہ بن مبارک نے عربی میں اشعار پڑھنے شروع کر دیے اور سواری کی رفتار تھوڑی تیز کر لی تاکہ یہ خاتون جلد سے جلد اپنی سواری تک پہنچ سکے، اپنے قافلے تک پہنچ سکے، اور اپنے سفر کو بہترین بنانے کے لیے آپ عربی کے بہترین اشعار گنگنانے لگے۔ اس پر بوڑھی خاتون نے، اس عظیم خاتون نے پھر اللہ کا قرآن پڑھا۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ہے، ہم سب بھائیوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، اور جو میری بہنیں، میری بیٹیاں، مائیں میری سن رہی ہیں، یہ واقعہ ہم سب کے لیے سبق آموز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی زبان سے اشعار کو سنتے ہوئے، رفتار کی برق رفتاری کو دیکھتے ہوئے آپ نے پھر اللہ کا قرآن پڑھا اور حضرت عبداللہ بن مبارک کو تلقین کی وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی سواری کی رفتار کو کم کر لو، واغضض من صوتک، اپنی آواز پست رکھو۔ یہ غیر محرم کے لیے، غیر محرم مرد، غیر محرم عورت کے لیے آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ فرمایا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی سواری کی رفتار کو کم کر لو اور اپنے گنگنانے کی آواز کو بھی کم کرو۔ آپ نے اپنی آواز کو کم کر دیا، رفتار بھی کم کر دی جانور کی، آہستہ آہستہ پھر وہ عربی اشعار گنگنانے شروع کر دی۔ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ کا قرآن پڑھ کر کے تلقین کی، اور حضرت عبداللہ بن مبارک کو اس بات کی دعوت دی کہ عربی اشعار گنگنانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کا قرآن پڑھیں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کریم میں سے جو آپ کو میسر ہو آپ اس کو پڑھیں، جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ پڑھیں، بجائے اس کے کہ آپ عربی کا اشعار گنگنائیں۔ چلتے چلتے آپ منزل مقصود کے قریب جب پہنچے تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بوڑھی خاتون سے پوچھا کہ اماں جان، اب آپ قافلے کے قریب پہنچ رہی ہیں، کوئی ظاہری علامت بتا دیں کہ جس علامت اور نشانی کو میں سمجھ کر کے قافلے کے حوالے آپ کو کر دوں۔ تو پھر اللہ کا قرآن پڑھ کر کے کہا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، نشانی یہ ہے کہ اس قافلے کے جو سربراہ ہیں، جو سردار ہیں، جو رہبر اور رہنما ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں۔
پھر سوال کیا کہ اس قافلے میں آپ کا کوئی مال و زر، آپ کی کوئی اولاد؟ اس پر بھی اللہ کا قرآن پڑھ کر کے جواب دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، 15ویں پارے کی آیت ہے، سورہ قحف میں ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اولاد ہوتی ہے دنیا کی زیب و زینت، یا مال ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اس قافلے میں آپ کی اولاد بھی ہے اور آپ کا مال و زر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا بچوں کے آپ مجھے نام بتا دیں۔ سوال کیا کہ بچوں کے نام کیا ہیں؟ قربان جائے اس بوڑھی خاتون پر۔ پھر اللہ کا قرآن پڑھ کر کے جواب دیا اور اپنے بیٹوں کے نام قرآن کریم سے بتائے۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ آپ سمجھ گئے کہ آپ کے اس قافلے میں 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے اور ایک کا نام یحییٰ ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایک بیٹے کا نام عیسیٰ ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، دوسرے بیٹے کا نام عیسیٰ ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، تیسرے بیٹے کا نام عیسیٰ ہے۔ آپ نے ان تینوں بیٹوں کو بلند آواز سے پکارا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے بلند آواز سے تینوں کو نام لے کر کے پکارا۔ تینوں بیٹے حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری والدہ ماجدہ مکمل طور پر پردے میں ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک کی سواری پر سوار ہیں اور قافلے میں پہنچ چکی ہیں۔ جب اپنے بیٹوں کو دیکھا تو اپنے بیٹوں کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ کسی خادم کو، کسی بھائی کو سکہ رائج الوقت دے کر کے، وقت کی کرنسی دے کر کے بھیجو، اچھا اور تر و تازہ کھانا لے کر کے آئیں اور ان کی ضیافت کی جائے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات بھی اس بڑی بھی نے اللہ کا قرآن پڑھ کر کے کی۔ کھانا آ گیا، کھانا سامنے رکھا گیا، حضرت عبداللہ بن مبارک کھانا کھانے سے انکار کیا کہ میرے پاس اتنا زیادہ رہا ہے، میں کھانا نہیں کھانا چاہتا۔ تو فرمایا قرآن کریم پڑھ کر کے فرمایا کلوا واشربوا غنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، یہ ان گزرے ہوئے دنوں کا بدلہ ہے جو آپ نے میرے ساتھ نیکی کی ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر کے فارغ ہوئے، اجازت لینے کے لیے سوال کیا تو بوڑھی خاتون نے پھر اللہ کا قرآن پڑھا کہ میں نے آپ کو یہ کھانا کیوں کھلایا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں دینا چاہیے۔ آپ نے میرے ساتھ یہ نیکی کی، میں نے آپ کے ساتھ آپ کو کھانا کھلا کر کے نیکی کی۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ اتنے سفر میں میں نے جتنی بھی باتیں پوچھی ہیں ہر بات کا جواب قرآن کریم سے دیا ہے۔ آپ نے ان کے بیٹوں سے پوچھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی کیفیت، تو بیٹے کہنے لگے کہ 40 سال ہو گئے ہیں ہماری والدہ کو، جب بھی کوئی بات کرتی ہیں اللہ کا قرآن پڑھ کر کے کرتی ہیں، اللہ کے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی۔ 40 سال، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کریم، میرے بھائیوں، قرآن کریم قسمیں کھانے کے لیے نہیں رہ گیا، قرآن کریم دکان کا افتتاح کرنے کے لیے محض نہیں رہ گیا، گھر میں کسی کی جان نہ نکل رہی ہے اس پر سورہ یاسین کا ورد کرنے کے لیے نہیں رہ گیا۔ قرآن کریم مستقل طور پر ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ، پیدائش سے لے کر وفات تک، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ گزارنے کے لیے قرآن کریم ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم ضابطۂ حیات کتاب ہے۔ یہ قرآن کریم کا تیسرا بڑا حق تھا، آپ حضرات کی خدمت میں جو بات عرض کی تھی۔ چوتھا حق ہے افہام قرآن، قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا کہ قرآن کریم ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ اور پانچواں حق ہے قرآن کریم کو پھیلانا، اشاعت قرآن۔ قرآن کریم کو پھیلانے میں سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کریں۔ اگر اپنی زندگی کا حصہ گزر چکا ہے، مصروفیات کی وجہ سے اتنا وقت نہیں دیا جا سکتا، تو اپنی اولادوں میں سے، اپنے پڑوس میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے جن پر آپ کا حق ہے، جن پر آپ صاحب اختیار ہیں، ان کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کریں، جیسے میرے بھائی نے اپنے بیٹے کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کیا۔ قرآن کریم کے اشاعت میں سب سے بہترین ذریعہ اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کرنا ہے۔ اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کرو نا، یہ آخرت کی کرنسی ہے، دنیا میں اس کی سمجھ نہیں آتی۔
ایک کرنسی ملک پاکستان کی ہے، پاکستان کی حدود کراس کر جاؤ تو یہ کرنسی دوسرے ملک میں نہیں چلتی، تو آخرت کی کرنسی اس دنیا میں نہیں چلتی۔ اس کرنسی کی قدر و منزلت آخرت میں ہوگی، کب ہوگی؟ حافظ قرآن کے والدین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ جس بچے نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، وعمل به شرط ہے، عمل کیا، ألبس والداه تاجا يوم القيامة، اس کی والدہ اور اس کے والد، علماء بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا، البس والداہ تاج، اللہ پاک دونوں کے سر پر، ماں اور باپ دونوں کے سر پر قیامت والے دن ایسا تاج رکھیں گے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، دنیا کی سورج کی روشنی اس روشنی کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہوگی۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، یہ تو حافظ قرآن کا اپنا مطلب، یہ تو حافظ قرآن کے والدین کا اعزاز ہے۔ ذرا سوچئے، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، گمان کیجئے کہ حافظ قرآن کا اپنا کیا رتبہ ہوتا ہے۔ آخری حدیث حافظ قرآن کے اعزاز میں، جس کا مستحق میرا یہ بھتیجا حافظ محمد ابراہیم ہے، اور دیگر اس محفل میں مجلس میں جتنے حفاظ کرام بیٹھے ہیں یا جتنے بھی مسلمان حفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، حافظ قرآن کو کہا جائے گا، اقرا، پڑھتا جا، ورتقی، چڑھتا جا، ورتل کما ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت، جس حسن ترتیب کے ساتھ دنیا کی زندگی میں آپ اللہ کے قرآن کو پڑھتے تھے، اسی ترتیب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو پڑھتے جاؤ اور اپنے رتبوں پر، منزلوں پر، مراتب پر چڑھتے جاؤ۔ فإن منزلتک عند آخر آیت، جہاں قرآن کریم کی آخری آیت تلاوت کرو گے وہاں آپ کا آخری مقام ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدے میں ہے یہ بات، اکثر سننے میں آتا ہے کہ حافظ قرآن نے کلاس کو ٹاپ کر دیا ہے، حافظ قرآن نے اپنی یونیورسٹی کو ٹاپ کر دیا ہے، حافظ قرآن نے اپنی کلاس کو، اپنے ادارے کو، اپنے ساتھیوں کو ٹاپ کر دیا۔ سننے میں آتا ہے نا، یہ کیوں سننے میں آتا ہے؟ یہ میرے محبوب نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حافظ قرآن کے لیے دعا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من جمع القرآن متعہ اللہ بعقلہ حتی یموت، جو آدمی اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کو جمع کرتا ہے، اللہ پاک اس سینے کو مرتے دم تک دنیاوی فوائد کے لیے کھول دیتے ہیں۔ من جمع القرآن متعہ اللہ بعقلہ حتی یموت، جو آدمی اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اللہ اس کے سینے کو قیامت کی صبح تک کے لیے دنیاوی فوائد کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا کہنا، آپ بھائیوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مولانا احسان اللہ فروغی صاحب جو آپ کے سامنے مدلل باز فرما رہے تھے۔ شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے کو کون پہنچے، فرشتے بھی ہیں تیرے کمی زہرا۔ علی بابا نبی نانا صداقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا صداقت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت حسن حسین نیزے پہ قرآن پڑھ کے سنایا، ان کے بارے میں یہ اشارہ آ گیا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں حافظ ذوالفقار صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے واضح الحمدللہ
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وقال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے بھائی پیار اور محبت کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں ہے انور. جس ضرب سے جل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. بات کیا تھی کہ کیسر و کسرا سے نہ دبے چند وہ لوگ کہ اونٹوں کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں دوستوں، انتہائی مبارک مجلس سے قرآن پاک کی تکمیل کی سنہری موقع کا پروگرام ہے. یہ آپ کی بھی سعادت ہے
اور میری بھی بہت زیادہ سعادت ہے، اور میں دل کی گہرائیوں سے میں ان بزرگوں اور مولوی صاحب کا بے حد ممنون ہوں جنہوں نے مجھے دعوت دی اور ایسے مبارک تقریب میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ دنیا کی آپ دوسری کتابیں دیکھ لیں، ان کو محفوظ کرنے کے لیے نا اوراق کا سہارا لیا جاتا ہے، برق ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک ایسی عجیب لاریب اور عظیم کتاب ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، انسانی سینوں کا انتخاب کیا ہے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کسی کتاب کا جائزہ لینا ہونا، وہ ٹھیک ہے، درست ہے، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بالکل حرف بحرف ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی پڑھے گا اور اس کے ساتھ کتاب کو دیکھتے جائیں گے، اگر کتاب کے مطابق ٹھیک ہے تو پھر یہ ٹھیک بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یہاں انداز بدل جاتا ہے، کتنے نسخے ہیں اور کتنے غیروں نے سازشیں کی ہیں ان نسخوں میں تحریف کرنے کی، تبدیلی کرنے کی، اور درمیان میں کوئی آیات چھوڑ کے۔ ابھی اگلے دن ہماری مسجد میں کسی نے قرآن پاک رکھے تو رمضان المبارک میں تو قرآن پہ بہار آ جاتی ہے نا، باقی دنوں میں کوئی ایک آدھ پڑھتا ہے، تو رمضان المبارک میں تو صفوں کی صفیں قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی ہے۔ ایک بھائی میرے پاس قرآن لے کر آ گئی، دیکھو اس میں پورا پارا ہی کوئی نہیں، یہ کیسے پڑھا؟ مجھے یاد ہے تو ان الفاظ کو ان اوراق کے اندر سطروں میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے ان کو چیک کرنے کے لیے صدور سینے دنیا پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، امریکہ سے لے کر افریقہ تک، کہ ہم قرآن میں تبدیلی کر دیں گے، ہم قرآن میں تحریف کر دیں گے۔ ہمارا 15-16 سال کا بچہ، یہ نوجوان کتنا خوبصورت، اس کا انداز بھی، شکل بھی، عقل بھی، اللہ رب العزت نے اس کے سینے کو قرآن پاک سے 114 سورتوں کا باغ لگا دیا، اس کے اندر اس باغ سے مزین کر دیا۔ اور اللہ پاک شایان شان ان حضرات کو جزائے خیر دے جو قرآن پاک پڑھانے میں لگے ہوئے، ہمارے سب سے بڑے محسن۔ میں نے اپنے ختم قرآن کی مجلس میں بھی یہ جملہ کہا تھا، اللہ کرے میری سمجھ میں آ جائے اور ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے، پورے کائنات کے سب سے محسن، یعنی محسن اعظم اگر کہا جائے اور غور کیا جائے تو وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کے سب سے بڑے محسن، جن کے احسانات ساری کائنات پر حد سے زیادہ ہیں، وہ ایک ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ بات درست ہے اور یقیناً درست ہے تو پھر دوسری بات بھی ماننا پڑے گی، العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کے وارث جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ کے بعد اس امت کے اور ہمارے سب سے بڑے محسن وہ۔ میں بھائی سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، یہاں اگر کوئی آدمی آ جائے 5-5 ہزار کے نوٹ اور دھڑا دھڑ، ہمارے بچے بھی، ہمارے بڑے بھی، ہماری عورتیں بھی ان نوٹوں کو اپنی کڑیاں بھر کے اپنے جیبیں بھی بھر لیں، اور نوٹ ہے، کاغذ ہے، لیکن ایک آدمی یہاں کوئی ایک کلام اللہ کا ایک حرف سکھا دے، لفظ نہیں، حرف سے الف، اس کے احسان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب سمجھنے کے لیے ایک بات ہے کہ ایک آدمی بوریاں بھری ہوئی ہیں بجری کی، پتھروں کے ٹکڑے، ان کو وہ 5-5 کلو 10-10 کلو لے جاؤ، بلکہ بوری کی بوری تم لے جاؤ، لیکن دوسرا آدمی ہیرے اور لعل، ہیرے جو لاکھوں اور کروڑوں کا ایک ایک ہیرا ہے، اس ہیرے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ لے لو۔ اب کس نے زیادہ بڑی دولت دی ہے؟ ہیرے والا،
یہ قیمتی ہے، وہ بجری کا وزن زیادہ ہے، حجم اس کا زیادہ ہے، لیکن یہ جس نے ہیرے کا ایک ٹکڑا دیا ہے وہ ہمارا محسن ہے، اور اس نے ہمیں بڑی دولت سے نوازا ہے۔ یہ بات ہم اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے بڑے محسن علماء کرام ہیں، بڑے محسن علماء کرام ہیں۔ میں نے چند عملی باتیں میرے بھائیوں، یہ ان سینوں کا انتخاب اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ اب میری بات سمجھے، مثالیں پہ دے کر بات کرنا سمجھانے کے لیے۔ آپ کے پاس کوئی جگ لائے، دودھ ڈالو جس میں، دودھ دو چیز، اب دودھ جگ گندا ہے، آپ اس میں دودھ ڈال دیں گے۔ سوال، وہ کہتے ہیں میں 1000 روپے کلو کا 1000، 1 لیٹر کا 1000 لے لو، لیکن پھر دودھ ڈال دیں گے؟ نہیں ڈالیں گے، جگ گندا ہے۔ تو مالک الملک جو علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے، وہ سینے میں ویسے قرآن ڈال دیتے ہیں۔ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امین کا، ہر فکر طائر فردوس کی نہیں سیاد۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں کہ اللہ رب العزت کسی کو قرآن پاک نصیب فرما دیں۔ وہ بڑے خوش قسمت افراد ہوتے ہیں، ان کے سارے رشتہ دار خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت یہ قرآن نصیب فرما۔ اب اگلی بات میری بھائی یہ ہے کہ بچے نے دیوس کر لیا، یہ بڑی سعادت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کا ہم سب سے مطالبہ ہے، ہم سب قرآن پاک کو ماننے والے ہیں۔ قرآن پاک کا ہم سے مطالبہ ہے، اتل ما اوحی الیک، تلاوت کرو یہ جو آپ کی طرف نہیں کیا۔ اور اللہ رب العزت نے ترغیب دینے میں کمال کر دی، کمال کر دی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، یتلون مضارع کی صیغہ ہے، کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ جن کا پروگرام صرف رمضان کا نہیں جی کہ رمضان میں قرآن ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا، مسجد ہو گیا تھا۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کے کلام کی تلاوت پر مداومت، ہمیشگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد چھوٹا سا کہ اللہ پاک کو وہ عمل پیارا لگتا ہے جس میں ادبامہا، ہمیشہ عمل کیا جائے۔ تھوڑی تلاوت کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، عورتیں بھی کریں، مرد بھی کریں، بچے بھی کریں۔ اور یہ روح کی غذا ہے۔ پھر بات سمجھانے کے لیے یہ روح اور جسم دو بات، جسے جو نظر آ رہا ہے نا میج ہے، تو اس میں قیمتی کون سی چیزیں زیادہ ہے؟ اللہ کرے ہم اندر سے بھی مان رہے ہیں کہ روح، ویسے تو مارک کا روح و بدن ہے اس دنیا میں، نہیں، مارک کا روح و بدن ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے طویل تفصیلی کہ ہم بدن کے لیے کتنی غذا اور کتنی دوا اور کتنے فروٹ اور کتنا یہ اور وہ، ویسے تو ہم نے کہا نا روح اہم ہے، لیکن عملی طور پر ہمارے رویے کیا اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم روح کو اہمیت دیتے ہیں؟ نہیں ہوتا۔ عملی طور پر ہمارے رویے اس بات کی عکاسی نہیں کر رہے۔ جسم کے لیے غذائیں بھی، دوائیں بھی، اور اعلیٰ ایک ایک دودھ اور دودھ سے بننے والی پتہ نہیں کتنی غذائیں آگے صرف بدن کے لیے۔ جسم کی ساری یہ مٹی سے بنا، اس کی ساری غذائیں بھی مٹی سے۔ روح کہاں سے آیا؟ قل الروح من امر ربی، یہ اوپر سے آیا، اس کی غذائیں ساری اوپر سے آ رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی اور طاقتور اور مقوی ترین غذا قرآن پاک ہے۔ ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں، چائے بھی ہے، یہ برگر بھی ہے، اور یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ کبھی میں نے، اور آپ صرف سوچنا بھی ہے تھوڑا سا کہ اس سے پہلے میں نے روح کو ناشتہ کروا دیا۔ صبح قرآن نماز سے پہلے اور قرآن نماز کے بعد تو مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا۔ باقی سارے اوقات میں بھی قرآن پاک اپنے پوری جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے انوارات کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کے وقت جو لذت ہوتی ہے نا، جو اتنا یہ اندر اترتا ہے،
تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ الجھیر ڈور کوئی اس کا حل تلاش نہیں کر سکتا جب تک ہماری روح پر قرآن نہ اترے. روح پر قرآن نہ اترے. روح پہ قرآن اترنے کے لیے کوئی چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد ہے، فرمایا یا اہل القرآن، اے قرآن والو، ہم سب کو خطاب ہے. یا اہل القرآن، یہ نہیں کہ حفاظ کو ہے، یہ علماء کرام کو، سارے مسلمانوں کو جن کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے. عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتصور القرآن، قرآن کو تکیہ مت بنا لینا. یہ جیسے تکیہ، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جیسے میری پیٹھ کے پیچھے ہے، ایسے قرآن کو پیچھے نہ ڈال دینا. پھر توجہ پیچھے والی کوئی پرواہ ہی نہیں، یا اس کی بے ادبی کرنا، یا تکیہ میں سرانے کے نیچے میں اپنے سر کے، ٹھیک ہے بڑی اس کو ریلیف مل رہا ہے، اس کو ذرا سہولت سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے میرا قرآن، میرے پاس قرآن تو ہے، ہم قرآن والے تو ہیں نا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے نا، صرف اسی پہ سہارا نہ کر لینا. کرنا کیا؟ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اس کی تلاوت کرنا جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. کب؟ من آلاء اللیل والنہار، رات کو بھی دن کو بھی تلاوت کرنا. ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو مال انہیں دیا ہے اس کو رزق پھر خرچ کرتے ہیں. سِرًّا وَعَلَانِيَةً، پوشیدہ بھی اور کھلے عام بھی، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی. علماء کرام نے لکھا ہے زکوٰۃ اعلانیہ دو، باقی صدقات چھپ کے دو. سرًّا وعلانیہ، آگے کمال کی بات ہے. سارے چاہتے ہیں میرے پاس بھی پیسے کہیں ایسی تجارت مل جاتے ہیں، میں تجارت میں لگاتا پیسہ اور بڑھتا. سب کی خواہش ہوتی ہے وہ تجارت ایسی ملتی نا نقصان نہ ہو گیا. لیکن میرے بھائی تجارت کہتے ہی اس کو ہے جس میں نفع نقصان دونوں کے امکانات موجود ہوں. تجارت وہ ہوتی ہے، باقی اس کا نام شاید کوئی اور ہے. تجارت، ایک تجارت قرآن بتا رہا ہے، فرمایا یرجونا، یہ 3 کام کر لو. ان میں صرف کون سے کام ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت، نمبر 2 پہ نماز، نمبر 3 زکوٰۃ بھی اور صدقہ و خیرات. یرجونا، یہ امیدوار ہے. تجارت لن تبور، ایسی تجارت جس میں گھاٹے اور خسارے کا کوئی امکان ہی نہیں. یہ ہے یہاں پہ لگاؤ، اپنی صلاحیتیں لگاؤ، عقل لگاؤ، دماغ لگاؤ. ہمارے دماغ ہی ساری 2 دنے 4 پہ اور 4 دنے 8 پہ اور 8 دنے 16 اور 16 دنے 32 اور 32 دنے 64. یہ چلتا پتہ نہیں کدھر سے چلا جائے گا. جی اللہ نے دیے نا جی دماغ اور یہ بولنے کی صلاحیت ہے. یہ کوئی جھوٹ غیبت کے لیے نہیں ہے. الرحمن علم القرآن، اللہ کی بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن دے دی. خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا. علمہ البیان، اس کو سمجھانے کی اور بات کرنے کی، بولنے کی. یہ جو میری زبان بول رہی ہے یہ اللہ کا انعام ہے. اس زبان کا سب سے اعلیٰ ترین استعمال کیا ہے؟
کہ یہ زبان قرآن پڑھے، یہ زبان قرآن بیان کرے. دیکھو نا میرے بھائی، بندوق ہوتی ہے نا، توپ اس کا ایک مسئلہ ہے، وہ تو بڑے بڑے گولے برساتی ہے دشمنوں پر، لیکن اگر توپ کا استعمال مکھی مارنے کے لیے، اگر کہ ٹھیک تو نہیں ہے نا کہ میں نے توپ کا استعمال کیا مکھی مارنے کے لیے، تو یہ بولنے کی قوت جو اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ کوئی جھوٹ کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی غیبت کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی بس چلائی جاؤ جو بھی ہے جھوٹ سچ نہیں، یہ قرآن پڑھنے کے لیے، یہ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے. یہ پہلا حق ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. کون کریں میرے بھائی؟ ہم سب کریں، ہر گھر کی عورتیں کریں، مرد کریں، اور قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں ضرور یاد ہو. سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص تو الحمدللہ یاد ہے، لیکن میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، میرا دل کرتا ہے، میری خواہش ہے. کس کی خواہش ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دل کرتا ہے کہ سورۃ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو. سورۃ یاسین کو یاد کریں، ہم کوشش کرنا، ایک ایک ایت کرتے نہ یاد ہو کوئی بات نہیں، ہم کوشش تو کریں. اور اسی طرح کے الفاظ سورہ ملک کے بارے میں، سورۃ ملک کے بارے میں 30 آیات، ایک ایک ایت بھی یاد کریں تو 1 مہینے میں یاد، 2 مہینے میں یاد، سے 3 مہینے میں یاد ہوگی. کوشش تو کریں، شروع تو کریں، ہمت تو کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اگر میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دل میں، دماغ میں قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں، وہ بمنزلہ ویران گھر کی طرح ہے. پہلی بات فرمائی قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. دوسری بات فرمائی وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اس کی تلاوت کرنا جیسے تلاوت کا حق ہے. من آناء اللیل والنہار، دن اور رات کی گھڑیوں میں. فرمایا تیسری بات فرمائی وَافْشُوهُ، اس کو پھیلانا، اس کو اپنی تک محدود نہ رکھنا. ایک یاد ہے نا، وہ سکھانا. اس بچے کو، بچے آؤ سیکھو، الف با تا. ہر بھائی یہ نہیں کہ قاری صاحب کو سکھائے، سیکھنے کا شوق، سکھانے کا شوق، سیکھنے کا شوق ہو، سکھانے کا شوق ہو میرے بھائیوں، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی. سننے کا شوق ہو، سنانے کا شوق لگے، شوق لگے. وَافْشُوهُ وَتَغَنَّوْهُ، قرآن پاک پڑھو پر خوبصورت کر کے پڑھو. ایک مفہوم وَتَغَنَّوْهُ، مستغنی نہ ہو جانا کہ بس ٹھیک ہے قرآن نہیں، اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کا پیغام پوری دنیا کے انسانوں کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے. یہ ہر بھائی، یہ میری ذمہ داری ہے. وَتَدَبَّرُوا، قرآن پاک میں تدبر کرو، غور کرو. غور، ہماری ساری توجہات اور سوچوں کا مرکز کوئی اور چیز نہیں. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ دلوں کے تالے کھولتا ہے، یہ دلوں کے تالے کھولتا ہے. دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. اس کو زندہ کرنا ہے. یہ کیسے زندہ ہوگا؟ قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے، قرآن پر غور کرنے سے. میں خود وضو کر کے نہیں پڑھا ہوا تو قرآن پاک کھول کے اس کی زیارت کروں. میرے بھائیوں آپ کر کے دیکھیں، کر کے دیکھیں. ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل تھے. لوگ ان کے پاس آتے تھے، کوئی دعا کے لیے آتے تھے، جی دعا فرما دیں. کوئی آتا تھا تعویذ دے دیں جی، کوئی آتا تھا جی دم کر دیں. لوگوں کے یہ دین ہوتے ہیں، دعا کر دیں، دم کر دیں، تعویذ دے دیں. تو جو بھی آتا تھا میں اس کو قرآن پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو جی میں تو اچھا سیکھو نا بھائی، سورۃ فاتحہ سیکھو. اچھا یہ ہو گئی یار، آخری 3 سورتیں سیکھو، پڑھا کرو، روزانہ پڑھو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے تکفیف من کل شیء،
آخری 3 صورتیں صبح شام 3 مرتبہ کوئی کام ہے جی، کوئی مشقت ہے جی، تخفیف من کل شیء، تمہاری ہر پریشانی کا حل موجود ہے، تمہاری ہر پریشانی دور ہوگی، جادو دور، جن دور، پریشانیاں دور، لیکن مسلسل لگاتار فرائض کی پابندی کرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے۔ ایک بات تو یہ ہر ایک کو کہتے تھے قرآن پڑھو قرآن پڑھو۔ کسی مرید نے کہا یا کسی طالب علم نے کہا حضرت یہ دم کروانے کے لیے آتے ہیں، حضرت یہ تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، حضرت یہ دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، آپ ہر ایک کو کہتے ہیں قرآن پڑھا قرآن پڑھا۔ انہوں نے فرمایا بہت بڑی کام کی، اللہ کرے میری سمجھ میں بھی آ جائے، ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا دیکھو نا جی، جس مسئلے کے لیے آیا فرض کرو اس کو اولاد نہیں ہے تو آتا ہے میرے سے دعا کرو، میں دعا کروں گا، اللہ پاک چاہیں گے تو اس کو اللہ دعا اولاد دے دیں گے، تو ایک مسئلہ اس کا حل ہوا میری دعا سے، وہ بھی اللہ چاہیں گے تو ایک مسئلہ حل ہوا۔ میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ سارے قرآن پڑھو، جوان بھی پڑھو، چھوٹے بھی پڑھو، مرد بھی پڑھے، عورتیں بھی پڑھے، ہر گھر کا ہر فرد روزانہ کے اعتبار سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، آپ پہاڑیں دیکھیں۔ انہوں نے فرمایا آپ کر کے دیکھیں، یہ عمل ان بھائیوں کو ان کی دنیا کی ساری مشکلات کو دور کرے گا، صرف دنیا کی نہیں، ان کی نزع کی مشکل کو دور کرے گا، ان کی قبر کی مشکلات کو دور کرے گا، ان کی حشر کی مشکلات کو قرآن دور کرے گا۔ فضائل قرآن میں لکھا ہے، فضائل اعمال میں جو ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے، پھیلاتا رہتا ہے، جب مر جاتا ہے اس کو غسل دیتے ہیں، قرآن صاف ہوتا ہے، جب کفن دیتے ہیں کفن اور سینے کے درمیان، اور جب قبر میں رکھ دیتے ہیں منکر نکیر فرشتے آ جاتے ہیں، یہ سرہانہ کھڑا ہو جاتا ہے دور سے۔ یہ تو پورا قرآن ہے، ایک سورہ ملک۔ میرے بھائیوں مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ ہم یہ ساری گیم دنیا کی کھیل رہے ہیں کہ میری اولاد پی ایچ ڈی کر جائے، میری اولاد ایم فل کر جائے، اور میری اولاد کو فلاں نوکری مل جائے۔ میرے بھائیو اس میں رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے جو ہم اپنے بچوں کو قرآن کی طرف مائل نہیں کر رہے، راغب نہیں کر رہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ شیطان کا وہ حربہ اور شیطان کی وہ چال۔ فرمایا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں دنیا کی چیزیں ایسی مزین کر کے دکھاؤں گا کہ یہ دنیا کی طرف بھاگ جائیں گے، دنیا کی طرف بھاگ جائیں گے۔ اور مسلمانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس شخص کا بھی قصہ انہیں سنا دو پڑھ کے۔ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، ہم نے اس کو اپنی آیات دی تھی، تورات تھی، انجیل تھی، جو بھی ہمارا کلام ہم نے اس کو دیا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے اندر سے نکل گیا، قرآن کے احکامات سے وہ موڑ دیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ آتی ہے، شیطان کب پیچھے لگتا ہے بندے کی؟ جب بندہ قرآن کو چھوڑتا، جب تک بندہ قرآن کے ساتھ اپنا دامن وابستہ رکھے۔ اور ایک بات قرآن پاک آپ پڑھے نا جی، جہاں بھی بات آئے گی مضبوطی سے تھام لو۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں ہر جگہ مضبوطی سے لفظ آئے گا، یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّۃٍ، مضبوطی سے۔ یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا ہم تھام لیں گے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نیچا نہیں دکھا سکے گی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کی برکت سے قوموں کو سر بلند کرتے ہیں۔ اس نے جس کو ہم نے کتاب دی تھی ہمیں سنانے کے لیے، اس نے کیا کیا؟ قرآن کو چھوڑ دیا۔ فانسلخ منہا، جسے وہ چمڑا اتر جاتا ہے نا جی، اس نے وہ خول قرآن والا اتار دیا، سارا مکمل ڈھانپا ہوا قرآن، ہر حکم کے اندر ہم ڈوبے ہوئے قرآن کے ہر
قرآن میں غوطہ زن ہو، غوطہ زن تو وہ لکھنا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان پیچھے لگا، اس نے اس کو گمراہی کے ٹھکے میں جا گرایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم نے دوسرے سر بلند کرنے کے لیے اپنی آیات دی تھی، لیکن کیا ہوا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو کمرہ زمین کی طرف مائل ہو گیا، زمین کی چیزوں کے پیچھے، ڈالر کے پیچھے، درہم کے پیچھے، دینار کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اسے نہیں پتا تھا چیزیں تو ہم نے امتحان کے لیے بنائی ہیں، نہ کہ اطمینان کے لیے، چیزیں امتحان کے لیے نہ کہ اطمینان کے لیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، جو بھی زمین پر ہم نے بنایا ہے، زینت اللہ، خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، کیوں بنائی ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائش کریں، اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھے عمل کون کرتا ہے؟ یہ امتحان ہے، یہ مسلمان کے لیے امتحان ہے، کافر کے لیے امتحان ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جنہیں ہمارے پاس آنے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پہ مست اور خوش اور اسی میں پھنسے ہوئے نہیں بلکہ دھنسے ہوئے، اسی میں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھا، سورۃ کہف تھوڑی سی تدبر کے ساتھ آپ پڑھ کے دیکھیں، جمعہ والے دن ہر جمعہ تارے سارے سب کچھ نظر آ جائے گا۔ اس میں یہ مرکزی مضمون ہے کہ دنیا کی زیب و زینت کی کوئی حیثیت، مرکزی مضمون ہے۔ اور اس بندے کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، لیکن وہ کمرہ قرآن کو چھوڑ گیا، ان آیات میری کو چھوڑ گیا، میرے احکامات کو چھوڑ گیا۔ کیا ہوا؟ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کو گمراہی کے کھڈے میں ڈال دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تو دیا تھا کہ ہم لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کو اس قرآن کے ذریعے، اپنے احکامات کے ذریعے اس کو سر بلند کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کے احکامات کو چھوڑ کر چیزوں کی طرف مائل ہو گیا۔ اخلد الى الارض، دوسرا کام کیا؟ واتبع هواه، خدا آسمان سے آنے والے احکامات کو کہتے ہیں، ہوا اپنے نفس کی خواہشات کو کہتے ہیں۔ یہ ایک لمبا مضمون ہے قرآن پاک میں۔ واتبع هواه، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا تو بیڑا اس کا غرق ہو گیا۔ فرمایا بچنا چاہتے ہو، سارے ہم جنت چاہتے ہیں، نسخہ بالکل آسان سا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جانا ہے نا اللہ کے پاس، اس کا ڈر پیدا ہوتا۔ اگلی بات چھوٹی سی، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی ہوا کا کنجرہ کھینچ لو، اپنی اٹھنے والی غلط خواہشات کو دبا لو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کسی نے پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ صرف ایک قدم کے فاصلے پر، یہ قدم خواہشات غلط پہ دبا لو، اگلا جنت۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك یا اللہ مبارک مجلس ہے بچے نے قرآن پاک مکمل کیا ہے یا اللہ اس بچے کو استقامت نصیب فرما یا اللہ حفظ کیا ہے حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرما یا اللہ حفظ کیا ہے حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرما اور اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اس بچے کو قرآن پاک کا مدلل بنا یا اللہ اس بچے کی برکت سے اور اس کے کلام پاک کی برکت سے ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما حاضرین مجلس کی ساری جائز حاجات کو پورا فرما اور اس قرآن پاک کی برکات کو ساری دنیا کے انسانوں کو لیے یا اللہ سود مند بنا فائدہ مند بنا یا اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگی عطا فرما قرآن پاک کا نور نصیب فرما ایمان کی حلاوت نصیب فرما رحم فرما کرم فرما معاف فرما ترس فرما شفقت فرما رحمت فرما مہربانی فرما قرآن پاک کا نور نصیب فرما ایمان کی حلاوت نصیب فرما جو قرآن پاک کے 5 حقوق مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے یا اللہ ان سب کو پورا کرنے کی کما حق کو پورا کرنے کی ان سب کو توفیق نصیب فرما قرآن پاک کا پیغام ساری دنیا کے کافروں تک پہنچانے کے لیے یا اللہ ہم سب کو قبول فرما ہماری نسلوں کو قبول فرما ہمارے مالوں کو قبول فرما یا اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی کمانے اور کھانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن پاک کی طرف مائل فرما ہمارا رخ قرآن پاک کی طرف پھیر دے یا اللہ اپنی عظمتوں کا استحضار نصیب فرما اپنی ذات عالی سے ہونے کا یقین نصیب فرما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی حقیقی عملی اتباع نصیب فرما موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه وبيته اجمعين ورحمة الله الراحمين جزاكم الله وحسن